السلام علیکم ویورز. سوال ہے ڈاکٹر عبدالاحد صاحب کا ملتان سے. ملتان آج ہم پہ زیادہ مہربان ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی محرومیوں کو کامیابیوں میں کیسے بدلنا چاہیے. کیسے ہمیں یقین آئے گا کہ جو طاقت اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دی ہے وہ کسی کے پاس نہیں. آپ نے لفظ مسلمان استعمال کیا ہے. قرآنک وزڈم یہ ہے بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو، اور تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے. اس کو ذرا اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ غالب نہیں ہو تو آپ مومن نہیں ہو. بے شک تم غالب آؤ گے اگر تم مومن ہو. میں نے عرض کیا کہ اس کو اور طریقے سے دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ غالب نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ مومن نہیں ہیں، یعنی مومنوں کی طرح، مومن کہلاتے ہیں، مومنوں کی طرح ایکٹ اور بیہیو نہیں کر رہے. اور آپ اتنی ہی پسپائی اور رسوائی آپ کا مقدر ہے جتنا آپ مومن ہونے کی ڈیفینیشن سے دور ہٹتے جا رہے ہو. گواہی اس کی کہ یہ بات درست ہے، یہ فرمان درست ہے، یہ ہے کہ ہمارے آقا کے اس دنیا سے رخصت ہو کے اپنے رب کو ملنے تک کے بعد ان لیس دین 100 ایئرس کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، تب بھی کچھ نہیں، لیکن کیا تھا؟ وہ مومن تھے. ہوا کیا؟ ان لیس دین 100 ایئرس اپنا جو پیک پیریڈ تھا نا رومن امپائر کا، اس سے بڑی امپائر مسلمانوں نے قائم کر لی. اچھا، پھر جیسے جیسے مومن ہونے کی ڈیفینیشن سے دور ہٹتے گئے ویسے ویسے رسوائی اور پسپائی ہمارا مقدر بنتی گئی. اس کا ایک اور بڑا خوبصورت ثبوت ہے، مومن کہلانا یا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے. ہماری دھجیاں اڑا کے رکھنی کس کی؟ مسلمانوں کی. کنہوں نے؟ تاتاریوں نے. مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا. یہ کیسے ہوا؟ بغداد کا نام و نشان مٹا دیا انہوں نے، تہس نہس کر کے رکھ دیا. میں نے کیا عرض کیا؟ مسلمان چونکہ وہ مسلمان رہ نہیں گئے تھے، وہ ہار گئے. اسلام پھر جیت گیا. کیسے جیت گیا؟ کہ انہی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. سو پلیز، آپ نے کہا نا کہ مسلمان کو طاقت دی ہے، مسلمان ہیں ہم، میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. آپ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، یہ ہماری سوسائٹی کی یہ تو کریم ہوتی ہے. آپ اس پہ خود غور کریں. ہم جھوٹ نہیں بولتے، خوش آمد نہیں کرتے، کم نہیں تولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، کم سن بچوں کو ابیوز نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، رشوت نہیں دیتے. یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. سو محرومیوں کو کامیابیوں نہ، یہ میرٹ کی بات ہے، یہ میرٹ کی دنیا ہے، اور رب العزت کی دنیا بھی 100% میرٹ کی دنیا ہے. کسی کا کوئی اجارہ نہیں ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کے سامنے ہیں، وہ آپ کی کتاب میں درج ہیں، وہ سیرت النبی میں موجود ہیں. حضور کی زندگی سامنے ہے، قرآن پاک سامنے ہے. اگر وقت اتنا نہیں تو خطبہ حجۃ الوداع پڑھ لیں، وہ تو چند منٹ میں پڑھا جاتا ہے. سو محروم ہیں تو وہ آپ کی کمائی ہے، آپ نے بڑی محنت سے کمایا ہے. یہ محرومی، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ پسپائی آپ نے بڑی محنت سے کمائی ہے. اور اگر اس کو آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ اپنا آپ تبدیل کرنا پڑے گا، اپنی ترجیحات تبدیل کرنی پڑیں گی، اپنا چال چلن لچھن
کمال کی بات ہے. علامہ عنایت اللہ مشری کا ایک جملہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا ہے کہ ہم کیوں نہیں سمجھتے, یہ ہم کیوں نہیں جانتے کہ نماز تو مسجد کے باہر شروع ہوتی ہے. اس کا ایک مطلب ہے, اس پہ آپ بھی غور کریں, میں بھی کر رہا ہوں. تھینک یو ویری مچ.